بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوگے۔ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں میں کچھ باتیں، کچھ پیغام آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ میری جو لاسٹ ویڈیو تھی، جو میں نے انٹرویو کیا تھا علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب کا، اس میں یہ بات ہم نے کلیئر کر دی تھی کہ رجب بٹ کے اوپر ناموس رسالت کا کوئی الزام نہیں لگا، نہ اس پہ دفعہ لگی ہے۔ تو پہلے تو جو خبریں چل رہی تھیں کہ رجب بٹ نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے، تو یہ چیز ہم نے وہاں پہ کلیئر کر دی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رجب بٹ نے گستاخی نہیں کی تو اتنا بڑا واویلا کس بات کا مچا ہوا تھا؟ تو علامہ صاحب یہ بات بولتے ہیں، جی یہ جو رجب بٹ کے دوست ہیں جو کہ ٹک ٹاک یوٹیوب سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، تو ان لوگوں نے نا اس بات کو پھیلایا۔ پھر رجب بٹ نے خود بھی آ کے معافی مانگی، جی میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دیں، بے خیالی میں ہو گیا، مجھے علم نہیں تھا۔ خیر، جب رجب بٹ کو خود بھی نہیں پتا ان چیزوں کا کہ میرے پہ الزام کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ رجب بٹ کے جو وکلا ہیں یا اس کے جو کچھ دوست ہیں، تو چلیں دوستوں کو بھی نہیں سمجھ، لیکن وکلا کو تو ان سب چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے۔ تو وکلا کو یہ چاہیے تھا کہ بھائی وہ اس کو سمجھاتے کہ بھائی آپ پہ فلاں فلاں الزام ہے، آپ اس کی بات کرو، اس کی تردید کرو، نہ کہ اتنے بڑے سنگین جرم کی طرف آپ جاؤ جس میں رجب بٹ پڑا اور پھر اینڈ پہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ الحمدللہ ہماری اس ویڈیو میں تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں اور یہ پتہ چل چکا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ 70% جو مسائل تھے وہ رجب بٹ کے حل ہو چکے ہیں، 30% اس کے مسائل رہ گئے ہیں۔ علامہ صاحب نے کلیئر یہ بات بولی تھی کہ رجب بٹ نے 295C کا ذکر کر کے تو ہماری جو فیلنگز ہے ان کو مجروح کیا بحیثیت مسلمان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لا ہے توہین رسالت کا، اس میں چھیڑا چھاڑی ہم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، رجب نے بھی اس میں چھیڑا چھاڑی نہیں کی، لیکن اچھی باتیں کی علامہ صاحب نے اور رجب بٹ کے لیے چیزیں آسان کی۔ باقی یہ بات بھی بولی، ٹھیک ہے رجب ایئرپورٹ آئے، میں خود اس کو پک کرنے جاؤں گا، میں اس کو تھانے لے کے جاؤں گا، میں اس کو جج کے پاس لے کے جاؤں گا، سیکیورٹی کی ذمہ میرے ہیں۔ اور یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں پھیلایا۔ علامہ صاحب کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ رجب بٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ سوال ہے۔ دوسرا، میں آپ آڈینس کا شکریہ ادا کروں گا، آپ لوگوں نے مجھے اتنے میسج بھیجے۔ ایک دن تو میرا واٹس ایپ بھی جیم ہو گیا، ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے میں نے اس کو ریکور کیا، لیکن آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ لوگ میسج بھیجتے ہو اور ہم سب نے مل کے کوشش کی۔ یہ نہیں کہ میں نے اکیلے نے کوشش کی، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، آپ لوگ کامنٹ کرتے ہو، میسج کرتے ہو، ویڈیوز کو شیئر کرتے ہو، ہماری جو آواز ہے وہ آگے فارورڈ کرتے ہو، تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے۔ تو چونکہ دین اسلام کا معاملہ ہے تو آپ لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کے میرا ساتھ دیا، جو سیدھی سی جو بات ہے، اور یہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہمت دی۔ میں نے علامہ صاحب سے کانٹیکٹ کیا، پھر میں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا اور اس سے وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جی الزام تو رجب بٹ کے اوپر توہین رسالت کا نہیں، اور یہ بڑی اچھی خبر ہے مسلمانوں کے لیے، رجب فیملی کے لیے، ہمارے لیے، آپ سب کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ رجب بٹ کے اوپر کوئی ایسا سنگین الزام نہیں لگا۔ کہ اب یہ ویڈیو آپ نے اس لیے فارورڈ کرنی ہے تاکہ بچے کو پتہ چل جائے کہ رجب بٹ کے اوپر توہین رسالت کا الزام نہیں ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے جب وہ پاکستان آتا ہے۔ پہلے تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا سوچ بھی رہا ہے تو ویسا نہ سوچے، کیونکہ اس پہ کسی قسم کا بھی الزام توہین رسالت کا نہیں ہے۔ اس میں جو مذہبی جذبات کو اس کو اجاگر کرنے کا معاملہ ہے وہ اس کو فیس کریں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے تھرو یہ مسئلہ حل ہو جائے، اچھے طریقے کے ساتھ حل ہو جائے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی علامہ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ علامہ صاحب بہت زیادہ ہو گیا ہے، بچے کو اصلاح کا پتہ چل چکا ہے، اور رجب بٹ کے ساتھ بھی جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، لہٰذا آپ مہربانی کریں اس معاملے کو ختم کریں۔ ہم انشاءاللہ ان کو دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس سارے آپ اپنی FIR واپس لے لیں تاکہ رجب بٹ آئے اور اپنے باقی کیسز کو فیس کرے اور اچھے طریقے سے یہ معاملہ، کیونکہ اتنے دن ہو چکے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، ناموس رسالت کی بات ہو رہی ہے، اور علامہ صاحب نے جو چیز اچیو کرنی تھی کہ بچے کو پتہ چل گیا کہ اس لا کے اوپر آپ چھیڑ چھاڑی کرو گے تو آپ کی خیر نہیں ہے، تو علامہ صاحب بھی اپنی وہ چیز اچیو کر چکے ہیں۔ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ یہ معاملہ جلد سے جلد حل ہو جائے، اللہ مجھے توفیق دے۔ آپ لوگوں کا پیار بالکل میرے ساتھ ہے، آپ میسج کرتے ہو، دن رات کرتے ہو، کالز کرتے ہو، کامنٹ کرتے ہو، تو بڑی اچھی بات ہے جی، ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے، اور جتنا آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، میرا نہیں خیال کسی اور نے سپورٹ کیا ہو، تو اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو حل کر لیں۔ لیکن دوسری سائڈ پہ آپ بھی ان چیزوں کا خیال رکھو، ان اسلامک تعلیمات کا آپ لوگ بھی خیال رکھیں، خاص طور پہ یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیں، سارے بلکہ بڑھ چڑھ کے اس چیز کی تربیت دو تاکہ دوبارہ یہ واقعہ نہ ہو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ آخری یہ روزے چل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ منڈے کو، آج ہفتے کا دن ہے، منڈے کو عید ہے یا پھر سنڈے کو عید ہے، ابھی کنفرم ہوگا، تو سب دعا کریں، رجب کے لیے دعا کریں
کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کسی قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کی. یہ اس پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم سب کی دعائیں، آپ سب کی دعائیں، آپ سب نے بھی نماز پڑھ کے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے، رجب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، علامہ صاحب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اس کی ریزن یہ کہ سب اسلام کی ہی بات کر رہے ہیں، سب اسلام کے لیے کھڑے ہیں، کسی کا پرسنل رنجش نہیں ہے. علامہ صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو علامہ صاحب نے بولا کہ میری پرسنل رنجش نہیں ہے، میں تو رجب کو جانتا بھی نہیں ہوں، نہ میں ان کے ولاگ فالو کرتا ہوں. تو علامہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، آپ وہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے، بڑا آپ لوگوں نے پیار دیا ہے. تو علامہ صاحب انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے، رجب نے بھی معافی مانگ کے ٹھیک کیا ہے، پھر رجب نے خانہ کعبہ میں معافی مانگی ہے، رجب نے بالکل ٹھیک کیا ہے. تو رجب سے جو سلپ آف ٹنگ ہوا تھا اس پہ وہ نادم ہے، اس پہ وہ شرمندہ ہے، اس پہ وہ اپنے آپ کو معافی مانگ رہا ہے، اس کی والدہ معافی مانگ رہی ہے. تو ریکویسٹ کریں گے علامہ صاحب سے، علامہ صاحب اب اس کو معاف کر دیں. تو آپ سب کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. چونکہ رمضان چل رہا ہے، میں تھوڑا سا میرا گلا بھی خشک ہے، باتیں اس طرح سے نہیں ہو رہی، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. میں بس اینڈ پہ آپ لوگوں کو میں اتنا بولوں گا کہ دیکھیں، اسلام کا معاملہ تھا، یہ مذہب کا معاملہ تھا، یہ مذہب کا معاملہ یہ ہے، لیکن اس چیزوں کو اتنا نیگیٹو لیا گیا. کسی نے تو یہ بات بول دی کہ بھئی رجب بٹ واجب القتل ہے جی، فتوے نکال دیے، اس کے علاوہ کچھ نام نہاد صحافی ہیں انہوں نے بولا جی رجب پاکستان آئے گا مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو قتل کر دو. تو یار یہ پرسنل رنجش نکالنے کی مذہب کے معاملے میں اس چیز کی کیا ضرورت ہے یار؟ کیوں زیادتی کر رہے ہو کسی کے ساتھ؟ دیکھو آپ اگلے کو مروانا چاہ رہے ہو یار انڈائریکٹلی، اگر آپ کو موقع مل گیا ہے تو آپ اس طرح کے ظلم زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ دوسرا، رجب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں ارد گرد کن لوگوں کو رکھ رہا ہوں، میں کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں، اور اس کے جو ایڈوائزر ہیں اور اس کے جو وکیل ہیں، کم سے کم ان لوگوں کو تو عقل ہونی چاہیے کہ یار آپ اس بندے کو صحیح مشورہ تو دے دو. ایک بندہ ولاگ بنا رہا ہے، ایڈٹ کر رہا ہے، پرفیوم بنا رہا ہے، مہینہ ڈیڑھ تو پرفیوم کا پروسیس چلا ہوگا، سب کو پتہ ہوگا اس کے دوستوں کو. جب سب کو پتہ ہے تو رجب کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا کیا؟ ان چیزوں پہ ہم رجب سے بات کریں گے، جب سارے مسئلے حل ہوں گے، رجب آئے گا پاکستان تو ہم اس کو بٹھا کے ان چیزوں کی بات کریں گے. آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے، اور میسج آپ سب رجب کو بھی آپ نے میسج دینا ہے، اس کو بھی سمجھاؤ یار، آپ لوگ اس کو میسج کرو، کامنٹ کرو کہ بھائی آپ بھی ہوش کے ناخن لو. خیر معاملہ انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائے گا، اللہ کرے گا. علامہ صاحب نے بھی سافٹ کارنر شو کیا ہے، اور علامہ صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ صرف اور صرف اسلام کا معاملہ ہے بھائی، میری پرسنل رنجش نہیں ہے. تو میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں چلوں گا، ہمارے نبی کا معاملہ تھا، ہمارے اسلام کا معاملہ تھا، میں نے سٹیپ اٹھایا ہے، میری کوئی رنجش نہیں ہے. اور باقی انشاءاللہ ہم ان سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب اس اپنی ایف آئی آر کو واپس لے لیں. دیکھیں ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. آپ لوگ ساتھ دو گے تو میں کچھ کر پاؤں گا. جب تک آپ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ سپورٹ کر رہے ہو، آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، رمضان ہے، میرا گلا خشک ہے، میں بڑی مشکل سے بول رہا ہوں کیونکہ سارا دن آج ہم نے کچھ کام کیے ہیں، تو ابھی 4 بجے کا ٹائم چل رہا ہے. تو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے. کبھی گاڑی میں بیٹھ کے بناتا ہوں، کبھی کہاں پہ جہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہوں وہاں پہ بیٹھ کے بناتا ہوں، کبھی اسٹوڈیو میں بناتا ہوں. صرف اس لیے بناتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاری ہے. اتنے مشکل معاملے پہ ہم لوگوں نے آواز اٹھائی، کوشش کی، دن رات ایفرٹ کی. کچھ لوگ بھائیوں نے مجھے برا بھی بولا، کچھ بہنوں نے برا بولا، کچھ نے اچھا بولا، لیکن میں نے سب کو یہ بات بولی تھی کہ ہمیں اپنے طریقے سے کام کرنے تھے، ہم اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اچھا ہوا. میں نے اپنے طریقے سے کام کیا، غصہ نہیں کیا، میں ڈیموٹیویٹ نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پیار کرنے والے اتنے زیادہ تھے، چاہنے والے اتنے زیادہ تھے، لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں، تو خوشی ہوئی. پھر ٹھیک ہے، پھر اس نے ہمیں موٹیویٹ کیا، اور سارا معاملہ ہے. تو آپ نے بھی کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے جی یہ سارا جو معاملہ ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. باقی اللہ سے دعا کریں، اللہ رجب کے لیے آسانیاں کرے، پاکستان کے لیے آسانیاں کرے، ہمارے لیے آسانیاں کرے. ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ صاف نیت اللہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ اس چیز کا اجر ہمیں دے گا آخرت والے دن، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کا معاملہ ہے. اور ظاہر ہے مجھے اسلام کی اتنی نالج نہیں ہے، میں ایک عام سا بندہ ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں عالم ہوں، اور نہ میں بہت بڑا یوٹیوبر ہوں. تو مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے، اس کے باوجود جتنا مجھ سے ہو رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہو، اسلام کا معاملہ ہے، آپ لوگ مجھے پیار کر رہے ہو، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. باقی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ رجب کا یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے. انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا آپ کو یہ حل کر کے دکھائیں گے. علامہ صاحب کو ہم دوبارہ انوائٹ کریں گے اور دوبارہ کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب ہماری بات مان لیں اور اس معاملے کو اب ختم ہو جانا چاہیے. تو ویورز آپ نے ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.